بات ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی نہیں بنے تھے، انبیاء علیہ السلام کا آمد رفت بند ہو چکا تھا، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کے زمانے تک، اللہ کے نبی کے بعثت تک 5000 سال کا فاصلہ رہا۔ میرے دوستو بزرگوں، اتنے بڑے مدت کے اندر، اتنے بڑے عرصے کے اندر لوگ گمراہی میں تبدیل ہو گئے، ضلالت میں پڑ گئے، ظلم زیادتی میں پڑ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، مکہ المکرمہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کسی معبود کے سامنے دعا کرتے کہ اے ہمارے معبود ہمارے لیے بارش نازل فرما، اے ہمارے معبود ہمارے اولاد بیمار ہے ہمیں شفا عطا فرما، اے ہمارے معبود فلاں کام ہمارا پھنس چکا ہے اس کو ہمارے لیے کامیاب کر دے۔ اے میرے بزرگوں دوستو، اس طرح کے حالات تھے۔ روایتوں میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خون لینا آسان ہو چکا تھا۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، بھائی بہن پر ظلم کرتا تھا، باپ بچی پر ظلم کرتا تھا، اور اولادوں کا حقوق پامال کیا جا رہا تھا، والدین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ المکرمہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، برہنہ ہونے کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو چکی تھی، اگر ہم جس کپڑے کو پہن کر بازاروں میں جاتے ہیں، اس کپڑے کو پہن کر بیت اللہ کی طواف کیسے کریں، ہم جس کپڑے کو پہن کر اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، اس کپڑے کو پہن کر بیت اللہ کی طواف کیسے کریں۔ میرے دوستو بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر لوگ پروپیگنڈا بنایا کرتے تھے، ظلم زیادتی کا پروگرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے تھے۔ جب رب کائنات نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، جب اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، میری وحدانیت کو بھلا چکے ہیں، میری معبود ہونے کو بھلا چکے ہیں، اللہ پر حضرت انسان پر ترس آیا، اللہ نے رحم کھایا، اللہ نے ارادہ فرمایا، کہا کہ اب تو میں اپنے رب اپنے محبوب کو بھیجوں گا، میں تو اب اپنے حبیب کو بھیجوں گا، اور پھر ایسے نہیں بھیجوں گا، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جب اللہ کے نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، میرے دوستو بزرگوں، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، باعث ذلت سمجھا جاتا۔ میرے دوستو بزرگوں، اہل مکہ میں اور اہل عرب میں یہ بات چل گئی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو کسی کا سسر بننا پڑے گا، اس بیٹی کو دوسرے کے گھر میں بہو بن کے جانا پڑے گا، اس کے گھر میں ایک دوسرا قسم کا آدمی، ایک دوسرے جگہ کا آدمی داماد بن کر کے آئے گا۔ اس کو اہل عرب، اس کو مکہ والے عیب سمجھا کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب کائنات کے رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کا لخت جگر بنا کر مبعوث فرمایا، عبداللہ کا نور نظر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرے دوستو بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے، جب اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان ساری چیزوں کو دیکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ